انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، سورہ مائدہ سے ایک آیہ کریمہ آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جمعۃ المبارک کی اس بابرکت اور مختصر سی نشست میں اپنی اور آپ کی اصلاح کی غرض سے آیہ کریمہ کے معانی اور مطالب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس جہان میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش اور امتحان سے جو ہی وقت برابر آتا ہے تو وہ قلم، امتحان گاہ والا، وہ ماحول، وہ ڈائس اور وہ پرچہ ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ اس جہان میں جو کچھ اس میں تحریر ہو رہا ہے وہ انسان خود سے تحریر نہیں کرتا، بلکہ لکھنے والے اور ہیں۔ یہ کر رہا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ لکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نظام سیٹ کیے ہیں کہ جس میں انسان کو کبھی بھی دن ہو، رات ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، تنہائی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی جگہ پر انسان کو مفر نہیں ہے کہ اس حال میں، اس کمرے میں میں ہوں اور کوئی دوسرا لکھنے والا، دیکھنے والا یا کوئی اس کو نوٹ کرنے والا نہ آ جائے۔ ایسا نہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ انسان کے کندھوں پر ملائکہ کرام کے لکھنے کا انتظام ہر انسان کی پیدائش کے بعد اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ زمین کے جس حصے میں انسان کوئی خیر کرتا ہے یا شر، اس حصے کو بھی گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو اس قدر سیکیور کر دیا، اتنا زیادہ محفوظ کر دیا کہ اب یہ کہے کہ میں ایسی جگہ پر کوئی گناہ کر لوں جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ممکن نہیں۔ اور اس دیکھنے والے کا یقین رکھنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا یقین رکھنا ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ جب تک انسان میں اس چیز کا ادراک اور احساس رہتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ضرور دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ یہاں تک کہ اگر بے شعور قسم کے بچے بھی اگر اس جگہ پر ہوں تو انسان گناہ نہیں کرتا، باشعور لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا۔ پھر جب گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے تنہائی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ تمہاری تنہائی تو ہے نہیں، جہاں پر بھی ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا سیکھ لے، اللہ سے شرم سیکھ جائے، تو یقین مانیے دنیا جہان کی بہت ساری برائیاں از خود مٹ جائیں۔ بے حیائی ایک وہ ہے کہ جو انسان کے سامنے کرتا ہے، ایک وہ ہے جو معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے،
اور انتہائی درجے کی بے حیائی وہ کہلاتی ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے دھڑلے سے اور بڑے تحمل سے کر لیتا ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہ رزق چھینتے ہیں نہ اس سے وہ صلاحیت چھینتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دارالامتحان میں ہے۔ امتحان حال میں طالب علم غلط بھی لکھ رہا ہو، ٹیچر، مدرس، استاذ کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، فوری کارروائی نہیں کرتے کہ بھئی درسگاہ میں، کلاس روم میں پوچھ لیا جائے گا، وہاں سے آپ سے سن لیا جائے گا، وہاں سے آپ کو سرزنش کر دی جائے گی، لیکن اس امتحان گاہ میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جو آتا ہے لکھو، جو کر سکتے ہو کرو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں اتنا ہی اختیار دے دیا کہ اپنی اس کاپی میں اور اپنے اس نوٹ بک میں جو کچھ بھی یہ اندراج کرنا چاہ رہا ہے کر رہا ہے، اور اس کو یہ اختیار دے دیا کہ کر لو جیسا کر رہے ہو۔ چاہتے تو ملائکہ کرام اس کی گوشمالی کرتے رہتے، چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبانہ تماچا اور تھپڑ اس کو روز پڑتا رہتا، لیکن اس کو کبھی بھی چھیڑا نہیں۔ جو لکھ رہے ہو لکھو۔ حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے ملائکہ تو کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکے، جبکہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام آتے ہی رہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ٹائٹل لے کر اور عہدہ لے کر تشریف لائے۔ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور نبوت جاری رہے گی۔ ہمارے زمانے کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہماری عبادات، ہماری زندگی کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی امامت میں ہم لوگ کھڑے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر نبی کا جو منصب ہے اپنے دور میں امامت کا منصب اس نبی کو دیا جاتا ہے، اور ہماری نصیب اور خوش نصیبی کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام مرحمت فرمائے۔ اب تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ آپ سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہوتے، جو ہمارے امام کر رہے ہیں وہی کرتے رہتے، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام میں 3 صحابہ تشریف لائے کہ بھئی ہم گھر کے معمولات تو گھر سے ہی معلوم کر سکتے ہیں، حضور جب سفر میں ہوتے ہیں، جب مسجد میں ہوتے ہیں، مدرسہ میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے نبی گھر میں کیسے رہتے ہیں وہ معلوم کر لیا جائے۔ چنانچہ امت پر حضرات صحابہ کرام کا یہ احسان عظیم ہے کہ حضور کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اکٹھا کر کے امت تک پہنچا دیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ حضور کی گھریلو زندگی کیسی تھی، حضور نے فلاں موقع پر کیا کیا، کوئی معلوم نہ ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام تگ و دو میں رہتے، تلاش میں رہتے، یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہاں کیا کرتے ہیں۔ 3 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین گھر میں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ۔ کیا سیکھنا ہے؟ کہا سیکھنا یہ ہے کہ حضور گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے، حضور کی گھریلو زندگی، گھریلو معمولات کیا کیا تھے، حضور رات کیسے گزارتے ہیں،
رات کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، کتنی دیر آرام فرماتے ہیں، کتنی دیر دیگر معمولات میں لگتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی مرحلہ حضور کی زندگی کا امت سے پوشیدہ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو امت کی مائیں ہیں، انہوں نے بھی کوئی پہر چھپا کر نہیں رکھا، ساری باتیں بتلائیں حضور کے گھر کے معمولات کیا ہیں۔ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جوتا پھٹ جاتا حضور خود اس کو گھانٹ لیا کرتے تھے، کپڑے پھٹ گئے تو آپ خود ہی ان کو پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور پھر کھانا آئے گا، نہیں، ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے گھر والوں کا کہ بھئی جو چیز گھر میں معمول چل رہا ہے آپ یہ کر لیں، میں یہ کر لیتا ہوں۔ یہ حضور کی گھریلو زندگی سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتلائی۔ جب ان تین صحابہ جو اس تگ و دو میں تھے کہ گھر کے معمولات پتہ چل جائیں، تو جب گھر کے معمولات پتہ چلے تو وہ صحابہ کرام ششدر رہ گئے کہ بھئی ہماری زندگی کدھر ہے اور حضور کی زندگی کدھر ہے، ہمارے امام کی زندگی کدھر ہے، جن کو ہم نے زندگی کا، ایمان کا، اعتقادات کا امام مانا ہے، ان کے معمولات تو علیحدہ ہیں اور ہم علیحدہ۔ جب انہیں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کی تقسیم فرماتے تھے، ایک حصہ آرام کا ہو جاتا، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرمایا کرتے، اگر ازدواجی تعلق ہے تو اس کے لیے بھی ایک حصہ ہوتا، پھر تہجد، پھر نماز، پھر دن مشغولیت میں گزرتا۔ تو ان تین صحابہ کرام جو آپ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، ان کو یہ بڑا شاق گزرا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، جنت کے والی ہیں، پیشگی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی رات کو اس طرح تقسیم کیا ہوا ہے اور ہم آرام سے سوتے رہیں، ایک نے طے کر لیا کہ آج کے بعد میرا رات کا سونا ختم۔ دوسرے صحابی نے اپنے گمان میں یہ کم لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یا نہیں، تو بتلایا گیا کہ بھئی کبھی روزہ رکھتے ہیں، پیر کا، جمعرات کا معمول کے مطابق رکھتے ہیں، مہینے کے 3 روزے معمول کے مطابق رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی کبھی کبھار رکھ لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی اتنے روزے رکھیں ہفتے میں؟ کم از کم یہ تو اگر لگا لیے جائیں تو یہ اندازاً 15 دن تو بن ہی جاتے ہیں، 4 4 8، اگر ہفتے میں 2 دن روزے رکھیں تو یہ 8 روزے یہ ہو گئے، 3 روزے دوسرے رکھتے ہیں تو یہ تو 12 13 روزے بن جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھا مہینے کے، اور ہم ہیں کہ کھاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، آج کے بعد میں نے کوئی چیز نہیں کھانی، مسلسل روزے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے اس صحابی نے یہ اندازہ لگایا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہیں، اس لیے وہ جنت کے والی ہیں، جنت ان کو ملی ہوئی ہے، اور ہم اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ تو اللہ سے غفلت والی علامت ہے، لہٰذا آج کے بعد میں علیحدگی والی زندگی گزاروں گا، معاشرت سے کٹ جاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 صحابہ نے اپنا ایک خیال رکھا۔ ابھی گفت و شنید ہو رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، آپ کی آمد پر صحابہ کرام کے تاثرات کا پتہ چلا کہ یہ کیوں آئے ہیں اور کیا سیکھنے آئے ہیں۔ کہا یہ چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی تم نے کیا اندازہ لگایا؟ انہوں نے یہی چیزیں کھول کر کے بیان کر دی۔ ایک نے کہا کہ میری آج سے ازدواجی تعلقات ختم، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا اب رات بھر میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ کہا یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا یہ تو آپ سے ہی سیکھا ہے، اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہیں اور اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہم تو اتنے گناہ گار ہیں اور بڑے دھڑلے سے زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کو
قریب بلایا اور فرمایا ایسا نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان کی، مسلمان کی زندگی کی معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی زیادہ روزے رکھ لے، یہ نہیں کہ وہ رہبانیت والی، قطع تعلقی والی زندگی گزارنا شروع کر لے اور کہے کہ بیابانوں میں یا جنگلوں میں یا اپنے گھر کے چار دیواری سے نکلوں گا نہیں، نہ تو آنکھ غلط استعمال ہوگی نہ زبان غلط استعمال ہوگی، بس اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ مزاج اسلام نے سکھایا نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اس دارالامتحان سے گزریں۔ آپ کو کوئی برا کہتا ہے، آپ کے کیا تصورات ہیں، کیا تخیلات ہیں، کیا آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اگر آپ کا کسی نے حق لینا ہے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، آپ کا کیا رویہ ہے اس کے ساتھ، یہ آپ کی آزمائش اور آپ کا امتحان ہے، اور اسی امتحان کا نام اسلام ہے، اور یہی اسلام والی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غربت والا معاملہ کبھی پیش نہ آیا ہو، انتہائی غربت والی زندگی۔ بعض دفعہ مہمان آ جاتے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گھر میں وہ آدمی تھے کہ جو سارے انتظامات، مہمانوں کے، وفود کے، دوسرے بادشاہوں کے آنے کے سارے انتظامات سیدنا بلال کے حوالے تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم یہ تھا کہ بھائی آپ نے انتظام کرنا ہے، یہاں سے کرو وہاں سے کرو۔ کبھی قرض لے کر گزارا کر رہے ہیں، کبھی کسی سے لے کر گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ گھر میں ہو تو دے دیں۔ گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھوڑتے نہیں۔ عصر کی نماز پڑھی، دعا نہیں ہوئی، اجتماعی کچھ بھی نہیں، بس سلام پھیرا اور جلدی سے واپس گھر گئے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ اس سے پہلے تو کبھی اتنی تیزی میں گھر میں تشریف نہیں لے گئے، آج بڑی تیزی سے گئے ہیں، کوئی معاملہ ہوگا۔ بعد میں پوچھا کہ آقا یہ آپ نے آج جلدی کی ہے، جلدی تشریف لے گئے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے سلام پھیرتے ساتھ خیال آیا کہ گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا ہے جو آیا ہوا ہے میرے گھر میں، اور مجھے لگا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں سونا ہو اور مجھے موت آ جائے، اس سے پہلے میں وہ خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں۔ لیا اور خرچ کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ منتظم ہیں گھر کے، ایک یہودی سے قرضہ لے رہے ہیں۔ قرضہ جب وہ دکاندار ہے، اس کا قرضہ جب زیادہ ہو گیا تو زمانہ جاہلیت میں معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا قرضہ زیادہ ہو جائے اور وہ دکان والا اگر چاہے تو اس آدمی کو غلام بنا لیتا تھا کہ بھئی یا تو قرضہ دے دو، ڈیٹ اوور ہو گئی، لہٰذا اب غلام ہو تم سے کل سے۔ سیدنا بلال وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہر ادنا مسلمان جانتا ہے کہ پہلے سے ہی غلامی والی زندگی گزاری ہے، اور غلامی والی زندگی گزارنے والا ہی جانتا ہے کہ غلامی کس قدر خطرناک چیز ہے۔ نہ کھانا اپنی مرضی کا، نہ پینا اپنی مرضی کا، نہ سونا اپنی مرضی کا، وہ آقا اور مولا کے لیے یوں چھڑی ہے کہ جدھر چلا دے چلا دے۔ سیدنا بلال کو جب اس یہودی نے یہ دھمکی دی کہ کل تک انتظام کرو، نہیں تو کل سے تم میری غلامی میں آ جاؤ، اور بلال اپنے لیے لیتے بھی نہیں، لیتے بھی حضور کے لیے ہیں، مہمانوں کے لیے ہیں، حضور کے مہمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام کو آ کر پریشانی کے عالم میں عرض کیا، آقا حالات خراب ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا فلاں یہودی سے اتنا قرض لیا ہوا ہے مہمانوں کے لیے، لیکن انتظامات نہیں ہو سک رہے، جس کی وجہ سے اس نے کل سے کہا ہے یا تو مال کی ادائیگی کرو یا غلامی میں آ جاؤ، تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیا کہ آقا اگر آپ چاہیں، آپ حکم فرمائیں تو میں آگے پیچھے ہو جاؤں، میں آگے پیچھے ہو جاؤں تاکہ نہ تو
اس کی غلامی میں آؤں اور جب مال ہوگا تو ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادہ پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا بلال تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ یعنی غربت کی یہ کیفیت شاید ہمارے گھروں میں نہیں پہنچی ابھی تک۔ کوئی 1000 میں 1-2 ہوں وگرنہ یہ کیفیت نہیں ہے، کھاتے پیتے ہیں لیکن پھر بھی حضور کی تعلیمات سے بغاوت، اللہ کے احکامات سے بغاوت۔ ان صحابہ کرام نے یہ سیدنا بلال نے جب یہ کہا تو آپ نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، کہا بلال آپ بھی مانگو۔ رات گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک بہت بڑا عطیہ آیا، اور وہ عطیہ اس یہودی کو بھی بانٹا گیا، اس کو دیا گیا، اور اس کو اضافی دیا، جو اس کا بنتا تھا اس سے اضافی دیا۔ مال اس کا ہے، اس سے اضافی اس لیے دیا کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے، ہم نے وعدہ خلافی تک پہنچ گئے، تم نے اتنا عرصہ ہمیں دیے رکھا اور ہم اتنی جلدی ادا نہیں کر سکے، کچھ اضافی بھی لے لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ حلال اور حرام کرنے والا رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ یہ آرام کرنا یہ اللہ نے دیا ہے، یہ تم حرام نہیں کر سکتے۔ یہ کھانا اللہ نے دیا، اس کو تم حرام نہیں کر سکتے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اور تجاوز بھی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی کے منشا کے مطابق چلو گے تو تم جنت سے آگے پہنچ جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے، ایسا نہیں۔ یہ حضور کے نقش قدم پر چل کر ہی جنت مل سکتی ہے۔ کوئی آدمی زیادہ روزے رکھ کر جنت کمانا چاہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت حضور کی اتباع میں ہے۔ جو حضور کا متبع ہے وہ کم اعمال کرتا ہے، وہ صرف فرائض پورے کر سکتا ہے، اس کو زیادہ عبادات کا موقع نہیں مل رہا۔ عقائد درست ہیں، فرائض پورے ہیں، کسی کے حقوق نہیں ہیں، وہ جنتی ہے، وہ زمین پر چلتا ہوا جنتی ہے۔ فرمایا ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کیا کیجئے کہ فرائض پورے ہوں، عقائد میں گڑبڑ نہ ہو، عقائد صحیح، فرائض پورے، اور جو حقوق ہیں جن کے وہ ادا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تھوڑے اعمال پر بھی ہماری بخشش فرما دیں گے۔ اور اگر یہ نہ ہوئے تو عقائد میں گڑبڑ ہوئی، فرائض میں کمی ہوئی، یا حقوق ادا نہ ہوئے، تو یہ آخرت کا خسارہ اور ناکامی ہے۔ اللہ کریم وہاں کی ناکامی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ